اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ اگلی دہائی کی عالمی سیاست طے کر سکتا ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ ایک طرف امریکہ، دوسری طرف چین اور تیسری طرف روس، 3 سپر پاورز اور درمیان میں ایک چھوٹا جزیرہ چاگوس۔ آخر ایسا کیا ہے اس ڈیل میں جو پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بحر ہند میں موجود ایک چھوٹا سا جزیرہ آج کی عالمی سیاست کو براہ راست متاثر کر رہا ہے؟ نہ وہاں کوئی بڑی آبادی ہے، نہ کوئی معیشت ہے، نہ ہی کوئی شور، پھر بھی امریکہ، چین اور روس اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہے خاص چاگوس آئلینڈز میں؟ سب سے پہلے نقشہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے بحر ہند اور اس کے بالکل بیچ میں یہ چھوٹے چھوٹے جزائر جنہیں کہا جاتا ہے چاگوس آئلینڈز۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، یہ جگہ ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ تینوں کے درمیان واقع ہے، یعنی جو بھی یہاں موجود ہو وہ سمندری راستوں، فوجی نقل و حرکت اور عالمی تجارت سب پر نظر رکھ سکتا ہے۔ یہی جغرافیہ اس جزیرے کو خطرناک حد تک اہم بنا دیتا ہے۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے موریشیس کے ساتھ ان جزائر پر قبضہ کر لیا۔ 1960 کی دہائی میں دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، امریکہ بمقابلہ سوویت یونین۔ اسی دوران 1965 میں برطانیہ نے چاگوس آئلینڈز کو موریشیس سے الگ کر دیا۔ یہ فیصلہ عارضی نہیں تھا، یہ ایک کولڈ وار ڈیسیژن تھا۔ اب آتے ہیں کہانی کے سب سے اہم کردار پر۔ ایک جزیرہ ہے ڈیگو گارشیا۔ 1971 میں امریکہ اور برطانیہ نے یہاں ایک فوجی اڈا بنایا۔ یہ اڈا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہاں سے مشرق وسطیٰ کی نگرانی، عراق اور افغانستان میں آپریشن، بحری اور فضائی کنٹرول، سب کچھ ممکن ہوا۔ سادہ لفظوں میں یہ امریکہ کی گلوبل ملٹری اسٹریٹجی کا اہم حصہ ہے۔ اب یہاں ایک اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ موریشیس کہتا ہے یہ جزائر ہمارے ہیں، عالمی عدالت انصاف کہتی ہے برطانیہ کو واپس کرنے چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قانون کہتا ہے کہ واپس کرو تو پھر اب تک واپس کیوں نہیں ہوئے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں جیو پالیٹکس قانون سے ٹکرا جاتی ہے۔ 2025 میں ایک نئی ڈیل سامنے آئی۔ ڈیل کچھ یوں ہے، زیادہ تر جزائر موریشیس کو دیے جائیں گے، ڈیگو گارشیا امریکہ اور برطانیہ کے پاس رہے گا اور اس کی 99 سال کی لیز ہوگی، سالانہ ادائیگی ہوگی، یعنی کاغذ پر انصاف بھی اور طاقت بھی محفوظ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اسے ایسے نہیں دیکھ رہی۔ اب چین کو سمجھتے ہیں۔ چین بحر ہند میں اپنی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے، لیکن امریکی فوجی اڈے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چاگوس کا مطلب ہے امریکہ کا مستقل کنٹرول، اور یہی بات چین کو قابل قبول نہیں ہے۔ روس شاید خاموش ہے لیکن غیر حاضر نہیں۔ روس ہر اس جگہ کو جہاں امریکہ کا فوجی کنٹرول ہو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ چاگوس ڈیل روس کے لیے ایک موقع ہے تاکہ امریکہ کو سفارتی دباؤ میں لایا جائے۔ یہاں کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے اس ڈیل کو کامیابی کہتے تھے، بعد میں کہتے ہیں یہ برطانیہ کی حماقت ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ چین اور روس کو غلط پیغام دیتا ہے۔ یہ بیان چاگوس ڈیل کو براہ راست عالمی سیاست میں لے آتا ہے۔ اور اب اصل سوال، کیا موریشیس کو واقعی مکمل کنٹرول ملے گا یا پھر طاقتور ممالک صرف اتنا دیں گے جتنا ان کے مفاد میں ہو؟ کیا یہ ڈیل انصاف کی جیت ہوگی یا جیو پالیٹکس کی؟ چاگوس آئلینڈز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عالمی سیاست میں چھوٹی جگہیں بڑے فیصلے کرتی ہیں۔ ایک جزیرہ، 3 سپر پاورز اور ایک دنیا جو خاموشی سے اگلی چال کا انتظار کر رہی ہے۔ کیونکہ جیو پالیٹکس میں اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ حق کس کا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ موریشیس کا قانونی اور اخلاقی دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے، عالمی عدالت انصاف کی رائے بھی واضح ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ جیو پالیٹکس میں فیصلے اکثر قانون یا اخلاقیات سے زیادہ طاقت کے تحت ہوتے ہیں۔ نئی ڈیل بظاہر موریشیس کو جزائر کی واپسی کا راستہ دکھاتی ہے، مگر ڈیگو گارشیا پر فوجی کنٹرول برقرار رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اصل طاقت اب بھی بڑی عالمی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔